يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناء جنت کے اندر بہترین ریشمی لباس دوں گے، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا جو اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر اللہ کے غضب کو خریدنے کے درپے ہے۔ جہنم کا ایک موقع دنیا کی زندگی بھر کی نعمتوں کو بھلا دے گا، بلکہ انسان کہے گا تو ساری زندگی ذلیل ہے۔ اور اسی طرح اللہ ہماری کو آدمی کو بلائے گا جس نے دنیا بڑے دکھوں میں گزاری، دنیا بڑی پریشانی اور غموں میں گزاری، اسے جنت کا بھی ایک ہی غوطہ دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے گا میرے بندے تجھے دنیا کا کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی فکر یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے تیری قسم مجھے زندگی میں کبھی کوئی غم ہوا نہیں۔ إِنَّا عَلَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستے کھلے ہیں جنت کے لیے، جہنم کے لیے۔ آپ یہ دیکھ لو آپ کی گاڑی کون سے روڈ پہ روک رہی ہے؟ تمہیں مبارک ہو پاک بدن پہ کھلنے والے، یہ بہشتی دروازے جس پر کھلوانے والا کوئی پولیس آفیسر، کوئی حکومت کا نمائندہ، ہمیں مبارک ہو وہ جنت جس کو کھلوانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری صاحب حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بریلوی مسلک سے، اور بریلویت میں عورت کا مسجد میں جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جانا جائے نہیں ہے۔ اہل حدیث مساجد میں آپ دیکھو گے کہ جمعے کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، لیکن بریلویت اور دیوبندیت کی مساجد عورتوں کے وجود سے خالی ہے جمعے کے دن، ویسے جائز نہیں سمجھتے، ان کی فقہ میں جائز نہیں ہے۔ قربان جاؤ حضرت آپ کی سیاست میں جمعہ پڑھنے کے لیے عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، لال مارچ میں جینس کی پینٹیں پہن کے چھتریاں لے کر آپ کے ساتھ اسلام آباد کے گراؤنڈ میں تشریف رکھ سکتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سمعته من أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اہل ایمان دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے پر اگلے جہان میں منتقل ہونے کے بعد ان کا آخری ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ جنت میں اللہ مالک نے اپنے مومن بندوں کے لیے بہت سے انعامات تیار کر رکھے ہیں، جس کا تعارف قرآن حکیم ہمیں کرواتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فیہن خیرات حسان، جنت کی نعمتوں کے درمیان نیک، پاک باز، حسین اور جمیل بیوییں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان، حوریں خیموں میں ٹھہرائی ہوئی۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، جنتی بیویوں کی شان کیا ہے کہ ان کو ان کے جنتی خاملوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ اور جنتی عورتوں کی خاصیت کہ ان کو نہ کسی مرد نے ٹچ کیا، کسی مرد نے چھوا، نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ خالصتاً وہ پاک باز عورتیں اپنے مومن خامدوں کے لیے ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتی لوگ سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں کے اوپر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ جنت میں کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی کام نہیں۔ میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے جی خلاص، میں آپ سے مزید بات نہیں کر سکتا، میں نے آفس پہنچنا ہے، کار پنچ کرنا ہے، نہیں، فراغت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ سبز عمدہ قالین بچھے ہوئے ہیں جن پہ گاؤں تکیے لگے ہوئے، جنتی اس پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، ان کی خوبصورت پاک باز بیویاں ان کے ساتھ ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ اہل جنت کو اللہ کی طرف سے جنت میں کیا انعام ملنے والا ہے، جنت میں کیا کچھ عطا ہونے والا ہے، اس کو سامنے رکھیے اور پھر اس جنت کی طلب کے اندر محنت کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دیجئے، زندگی کا اصول بنائیے کہ کائنات میں ہر کسی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ عرش والے اللہ کے کلام سے منہ موڑا جا سکتا ہے، نہ مدینے والے محمد رسول اللہ کے فرمان سے منہ موڑا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اہل جنت اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ بِمَا صَبَرُوا، جو کچھ یہ دنیا میں صبر کرتے رہے، اپنے دامن کو شرک سے بچایا، اپنے دامن کو کفر سے بچایا۔ ابھی میں درس دینے کے لیے آ رہا، 5 دن پہلے مجھے تامل ناڈو مدراس کے گاؤں سے فون آیا، ایک ساتھی نے بتایا کہ اللہ کی رحمت سے 20 نوجوان قبر پرستی کو چھوڑ کر وہاں ہمارے یہ دروس اور سیڈیز سن کر اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا اور 20 نوجوانوں نے مسلک اہل حدیث قبول کرنے کا اعلان کیا، جس پر وہاں کے قبر پرستوں نے ان کو مارا، پیٹا، بستی سے نکال دیا، یہاں تک کہ پولیس تک معاملہ گیا اور پھر بڑی مشکل سے رفع دفع ہوا، اور اب اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان کو ایک زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا جس پہ وہ اہل توحید کے لیے مرکز بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بما صبروا، اس مصیبتوں پہ صبر، ان تکلیفوں پہ صبر، کوئی ان کو زبان سے تانے دیتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے، توحید کو سمجھ لیں تو لوگ ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہابی ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، یہ گستاخ ہو گیا، اور وہ ان تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں کہ ہم تمہاری ناراضگی کو برداشت کر سکتے ہیں، اللہ مالک کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرح جب توحید کے عقیدے پہ صبر کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مالک فرماتا ہے ان کے لیے جنت ہے اور جنت میں ریشمی لباس ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک،
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اونچی مسندوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. نہ تو وہاں سورج کی گرمی ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی، بلکہ ہمیشہ موسم بہار ہوگا. نہ تو سورج کی تپش نہ ٹھنڈی ہوائیں، بلکہ ایسا موسم جس کو ہر لمحے دیکھ کر انسان کا دل مزید خوش ہوگا، تر و تازہ ہوگا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. جنت کے ہر پھل ہر وقت اہل جنت کے اختیار اور بس میں ہوں گے. جنت کے پھل سائے درختوں کے جھکے ہوئے، پھل جنتیوں کے قریب، وہ جو پھل چاہیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے لذت لیں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. قواریر من فضة قدروها تقدیرا. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے. دنیا کے اندر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے اسلام نے اہل ایمان کو منع کیا ہے. پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفار کے لیے دنیا کے اندر سونا چاندی کے برتن ہیں، وہ اس میں کھائیں پیئیں، لیکن اے میری امت تمہارے لیے سونے چاندی کے برتن اللہ کی جنت میں ہیں. دنیا میں نہ کسی سونے کی پلیٹ میں نہ چاندی کے برتن میں نہ کھایا جا سکتا ہے نہ پیا جا سکتا ہے. نہ سونے کا چمچہ نہ چاندی کا چمچہ، کوئی چیز استعمال نہیں ہو سکتی کھانے پینے کے برتنوں میں. یہ کفار کے لیے ہے دنیا میں جو 50-60 سال کی زندگی اور ختم، لیکن مومنوں کے لیے ہے یہ اللہ کی جنت میں جہاں شیشے کے پیالے اور شیشے بھی چاندی کی قسم کے خدا نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. یعنی جتنا جس کو چاہے گا اتنا ہی اس کو دیا جائے گا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اہل جنت کے لیے ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو گے تو یوں محسوس کرو گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. ان کا حسن، ان کی شخصیت، ان کے چمکتے ہوئے چہرے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. اس طرح کے خدام اہل جنت کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے. خدام کے حسن کا یہ حال ہے تو اہل جنت کے حسن کا کیا حال ہوگا؟ جن کے خدام اتنی شان والے، جن کا ذکر اللہ کے کلام سے ہمیں ملتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وہاں جدھر بھی تم نظر ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. وہاں نعمتیں ہیں، کوئی تکلیف نہیں، تکلیفیں دنیا میں رہ گئی، کوئی پریشانی نہیں، پریشانی دنیا میں ختم ہو گئی. انسان جو ہی مر کے اللہ کے پاس پہنچے گا جنت میں داخل ہوگا. دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے غم، دنیا کے فتنے، دنیا کی مصیبتیں سب ختم. تو اللہ کے بندو اس جنت کے لیے محنت کرو، اس جنت کے لیے کوشش کرو، اس جنت کے لیے دوڑو، اس جنت کے حصول کی پلاننگ کرو. اس جنت کے سودے کو نہ چھوڑو دنیا کے حقیر سودے کو لینے کے لیے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. اگر پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہو، آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں کہا جائے یہ مچھر کا پر 50 ریال میں خرید لو، خریدے گا؟ اور فریبی کسی کے ہاتھ پہ رکھ دو مچھر، صاحب کیا میرا ہاتھ گندا کر دیا، جراثیم لگا دی، اٹھائے پڑے کر اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا. کیا مذاق کر رہے ہیں؟ مچھر کا پر مجھے دے رہے آپ، یہ بھی تو دینے کی چیز ہے. پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پوری دنیا
کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہوتا۔ اس دنیا کی تو اللہ کے ہاں ویلیو نہیں، یہ تو فنا ہونے والی حقیر ہے۔ اس دنیا کے پیچھے لگ کر اس جنت کا سودا نہ چھوڑ بیٹھو، اس جنت سے منہ نہ موڑ بیٹھو، جس جنت کا حسن، جس جنت کی خوبصورتی، یہاں کی نعمتیں انسان جدم نظر دوڑائے گا، اس کے لیے بڑی سلطنت کا سر و سامان، نعمتوں بھری زندگی ہوگی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق واستبرق وحلوا اصابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا۔ جنت کے رہنے والے اہل جنت، ان کے جسموں پہ سبز باریک اور موٹے ریشمی لباس ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اہل جنت کو کیا پہنایا جائے گا؟ چاندی کے کنگن۔ دنیا کے اندر عورت کے لیے چاندی کا زیور، سونے کا زیور، لیکن مرد کے لیے یہ زیور کہاں ہے؟ جنت میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو مبالغہ کرتے ہاتھ دھونے میں، بازو دھونے میں، تو کسی نے پوچھا آپ اتنا زیادہ کیوں دھوتے ہیں؟ کہا میرے خلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہاں تک وضو کرتے ہوئے اپنے جسم کو دھوئے گا اور جہاں تک اس کا پانی پہنچے گا وہاں تک اس کو جنت کا زیور پہنایا جائے گا۔ تو مردوں تمہارے لیے یہ زیور کہاں پہ ہے؟ کئی مردوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بھی وہ ہاتھ کے اندر پہنتے ہیں یا نہیں؟ کئی مردوں کو دیکھا ہوگا لاکٹ پہنتے ہیں، اپنے نام کا کم ہی پہنتے ہیں، کسی اور کے نام کا زیادہ پہنتے ہیں۔ بھائی یہ لاکٹ والی تو برادری کوئی اور ہے، یہ کڑے والی برادری کوئی اور ہے، یہ کنگن والی برادری کوئی اور ہے، یہ بالی والی کوئی اور نسل ہے، تو اس فیملی میں سے نہیں ہے۔ کہا یہی تو غم ہے، کاش میں بھی ویسا ہی ہوتا۔ مرد کو مرد ہونے پر فخر ہونا چاہیے تھا، مرد کو مرد ہونے پہ فخر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے مرد بنایا۔ اس کی ساری سوچ یہ ہے کہ کسی طرح تو مجھے پہچانے نہ کہ میں بھائی صاحب۔ وہ پونی لگائے گا، وہ بالی پہنے گا، وہ کنگن پہنے گا، پونی تو دور ہو گئی ہے اب تو ہیئر بینڈ لگائے گا، ٹھیک ہے، داڑھی مونچھے ایسی زبردست صاف کرے گا کہ الٹے اس طرح سے، سیدھے اس طرح سے شیئر کرتے ہیں وہ الٹے ہوئے کان پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں کہ کوئی نہ پہچانے کہ میں یہ وہ والی گال ہے، یہ والی۔ اللہ سے ڈرو بھائیو، تمہیں اللہ نے مرد بنایا ہے، اور اگر تمہاری خواہش پوری ہو جائے، بیچاری عورتیں کتنی پریشانی اور مصیبت میں زندگی گزارتی ہیں پتہ نہیں؟ پتہ تو جاؤ ہسپتال میں دیکھو عورت کو ولادت کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، ڈلیوری کی تکلیف عورت کو ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ تو چھوڑ کے ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں، جب ڈلیوری ہو جائے بیٹا بیٹی تو مجھے کال کر دینا، بیچاری چیخیں تو اس کی نکلتی ہے۔ کنگن پہننے والے اگر اللہ نے تجھے اب عورت بنا دیا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہیے، عورتوں کے لیے وہ عورت بن کے رہے، مردوں والا لباس، بوائے کٹنگ، مردوں جیسا ڈریس، مردوں کو حکم تھا ٹخنے ننگے رکھیں، عورتیں کہتی اے نہیں مانتے اسی مان لیں گے، ان کو حکم تھا نیچے کرنے کا، مردوں نے نیچے کر لیا، عورتوں نے اوپر کر لیا، مکمل الٹ۔ لڑکی کی پوری کوشش ہے مجھے لڑکا سمجھا جائے، لڑکے کی پوری کوشش ہے مجھے باجی جانا جائے، بھائی کوئی نہ کہے۔ یہ جنت کا منظر اپنے سامنے رکھیے، جنت کے اندر بہترین ریشمی لباس ہوں گے، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اللہ کی طرف سے میزبانی پاکیزہ شراب کے تحفے، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، انہیں بتایا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا، یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا۔ تم نے جب لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا، اس کے بعد تمہاری پیشانی کسی درگاہ پہ نہیں جھکی۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جان لیا، اس کے بعد کبھی تم نے
سعیکم مشکورا، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری جدوجہد، تمہاری کوشش جو دنیا میں تم کر کے آئے وہ قابل قدر ٹھہری ہے، اس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اس کی قدر کا تمہیں یہ بدلہ مل رہا ہے۔ اہل جنت کے چہرے پر رونق ہوں گے۔ چہرے دو طرح کے ہیں قیامت کے دن، ایک چہرے سیاہ، ایک چہرے چمکتے ہوئے چودھویں کے چاند سے بھی پیارے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، قیامت کے دن ہمارے چہروں کو چمکتا ہوا بنانا، بارونق بنانا۔ جس دن چہرے سیاہ ہو، جس دن چہرے چمکتے ہوئے ہوں، اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دینا، ہمارے چہروں کو سیاہ نہ کرنا۔ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، جو دنیا میں انہوں نے کوشش کی، جو جدوجہد کی، جو محنت کی، اسلام پہ چلے، اسلام پہ لوگوں کو چلنے کی دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا، تو پھر اپنی کارگزاری پہ قیامت کے دن وہ بڑے خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، عالی شان جنتوں میں ہوں گے جہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں چشمے بہ رہے ہوں گے، بلند و بالا مسندیں لگی ہوئی ہوں گی، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، ساغر رکھے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ آنکھیں بند کر کے چند لمحات کے لیے جنت کی نعمتوں کا تصور تو کیجئے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمت کا تصور دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی دنیا کی نعمتوں کو سامنے رکھے سوچئے، آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اکثر پردیس کے آنے والے پردیس میں آتے ہوئے جوانی میں ان کے ذہن میں کیا سوچ ہوتی ہے؟ جی اگر اپنے ملک میں اپنے دیش میں رہیں گے تو اتنی کما سکتے ہیں جس سے ہمارا گزارا چلتا رہے گا، لیکن جب بوڑھا ہو جاؤں گا، مزدور آدمی ہوں، محنت کرنے والا ہوں، اس وقت ہاتھ نہیں چلیں گے، بڑھاپے میں کیا کروں گا؟ تو میں اب جوانی پردیس میں گزارتا ہوں تاکہ میرا بڑھاپا پرسکون ہو، جب میں واپس لوٹوں میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں آرام سے اپنی بڑھاپے کی زندگی کو پرسکون انداز میں گزار سکوں۔ حالانکہ بڑھاپے میں سکون، دنیا میں سکون کہاں سے آیا؟ لیکن سوچئے جنت کا یہ منظر، چشمے بہتے ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے، مسندیں لگی ہوں، گاؤں تکیے لگے ہوں، آپ آرام سے اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، خدام آپ کے سامنے گھوم رہے ہو، تصور کی نگاہ میں اس منظر کو سامنے رکھیے، اور پھر یہ منظر مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے، جب آپ کو یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اہل ایمان کو ملنے والی ہے، تو پھر اس کے لیے محنت کیجئے، اس کے لیے کوشش کیجئے۔ ایک اور مقام پہ اہل جنت کا ذکر سنیے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں بازو والے، ان کی خوش نصیبی کا تو کیا بھی کہنا، دائیں بازو والے ان کے عظیم نصیبوں کا کیا کہنا، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، وہ بے خار بیریوں، تہ پتہ کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں میں ہوں گے۔ بیریے تو ہمارے دنیا کے اندر بھی ہے نا، لیکن بیر توڑنے جاؤ 2 دن کانٹے تو ضرور چبھتے ہیں۔ جنت کی بیری، قربان جائیں اپنے رب کی نعمتوں پہ، اس میں کوئی کانٹا نہیں، کیلے تہ پتہ، چھاؤں دور تک پھیلی ہوئی، وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور ہر دم رواں دواں پانی، کبھی نہ ختم ہونے والے، بے روک ٹوک ملنے والے، بکثرت پھل، رواں دواں پانی اور پھل جو بے روک ٹوک ہمیشہ ملیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اونچی نشستگاہوں میں بیٹھے ہوئے جنتی، إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، ان کی بیوییں، ان کو ہم خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے۔
جنتی عورت، دنیا کی عورت جب جنت میں جائے گی، مالک فرماتا ہے جنتیوں کی بیویوں کو ہم خاص نئے سرے سے دوبارہ پیدا کریں گے اور انہیں کماری بنائیں گے، باکرا بنائیں گے، اپنے شوہروں سے جی بھر کر محبت کرنے والی۔ جنتی عورت جنتی خامن سے کبھی لڑائی نہیں کرے گی، کبھی زبان درازی۔ جب دنیا کی عورت اپنے مسلمان مومن خامن سے لڑتی ہے، ناراض ہوتی ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب وہ اپنے خامن کے بستر پہ نہیں آتی، ناراض ہو کے رات گزارتی ہے، تو جنت کی حور اس کو بددعا دیتی ہے۔ بددعا میں الفاظ کیا کہتی ہے؟ قاتلک اللہ، رب تیرے ٹوٹے کرے، رب تیرے ٹکڑے کرے، تیرے پاس تو 4 دن کے لیے اصل تو میرا ہے، تو 4 دن میں نہیں سنبھال سکتی، 4 دن میں اس سے تنگ آ گئی ہے، اس سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، ناراض ہوتی ہے، بستر الگ کرتی ہے، اللہ تیرے ٹکڑے کرے۔ لیکن جب یہی جنت کی عورت، یہ دنیا کی عورت جنت میں پہنچے گی، نئے سرے سے اسے پیدا کیا جائے گا، اسے کماری بنایا جائے گا، یہ خامدوں سے دل بھر کے محبت کرنے والی، ان کی ہم عمر، دنیا کی بیویاں بھی ہم عمر محبت کرنے والی اور جنت کی حوریں بھی محبت کرنے والی، یہ ساری نعمتیں دائیں بازو والوں کے لیے، اصحاب الیمین کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا تصور اس دنیا کے اندر کرنا ناممکن ہے۔ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی آنکھ نہیں جانتی کہ اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے، کوئی جی نہیں جانتا، کسی دل کو علم نہیں ہے، کسی نفس کو شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تیار کیوں کر رکھا ہے؟ آیت کے اگلے حصے پہ غور کرنا، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے ان کاموں کا جو دنیا میں کر کے آئے۔ سوچ لیجئے اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق، پھر ہر سننے والا بھائی غور کرے، جزاء بما كانوا يعملون، میرے عمل کیسے ہیں؟ کیا میرے عمل ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے جنت میں مجھے داخل کروا دیں؟ یا انسان اپنے 24 گھنٹے کی ڈائری کو پڑھے نا، اس کے سامنے صورتحال واضح ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے میں نے کون سے عمل کیے، اہل جنت والے یا اہل نار والے؟ اگر میں دوسری پارٹی والے عمل کر رہا ہوں، ابھی موقع ہے، اللہ سے توبہ کروں اور پھر دین کے راستے پہ چلوں، اہل جنت کی راہ پہ چلوں۔ صحیح مسلم میں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا، اس میں آپ نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا جنت کی تعریف فرمائی۔ آخر میں فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ اس کا تصور کسی آدمی کے دل میں کیا سکتا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کے عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے وجود بستر سے الگ ہوتے ہیں، وہ رات کے اندر ضرور کوئی حصہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مصلی پہ گزارتے ہیں۔ سوچئے کیا میرے اندر یہ خاصیت ہے؟ کیا رات کا کچھ پہر میں بھی اپنے رب کے لیے بستر سے الگ ہو کر مصلی پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کو منانے میں گزارتا ہوں، یا میری رات فلمیں دیکھتے ہوئے گزرتی ہے، گانے سنتے ہوئے گزرتی ہے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے گزرتی ہے،
دوستوں کے ساتھ گپے ہانکتے ہوئے گزارتی ہے۔ اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا۔ یہ جنت ان کے لیے ہے جن کے بستر سے پہلو الگ رہتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھتے ہیں۔ سیدہ کائنات مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں کبھی بستر پہ ہاتھ کرتی تو پیارے حبیب کو سویا ہوا پاتی، کبھی بستر کو دیکھتی تو پیارے حبیب کو سجدے کے اندر روتے ہوئے پاتی۔ وہ جن کے دل میں کوئی گناہ نہیں، جو معصوم عن الخطا ہے، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور ہم جن کا صبح شام گناہوں میں گزرتا ہے، ان کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہونی چاہیے۔ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کے عذاب کا ڈر ان کے دل میں رہتا ہے، اپنے رب کو پکارتے ہیں، ثواب کی امید اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس آیت سے صوفیوں کا بھی رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں، رابعہ بصری عادی کلندری کا جملہ مشہور ہے کہ اس نے کہا جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ یہ تعلیم قرآن و حدیث نے ہمیں نہیں دی۔ یدعون ربہم، یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی، کیوں؟ جہنم کا خوف، جنت کی طرف۔ اس کے درمیان مومن کا ایمان رہتا ہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ جوڑ جوڑ کے جمع نہیں کرتے کہ خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے گا۔ کبھی مسجد بناتے ہیں، کبھی مدرسہ بناتے ہیں، کبھی یتیم کی کفالت کرتے ہیں، کبھی قرآن حکیم کے تراجم کو بانٹتے ہیں، کبھی احادیث رسول کی تراجم کو بانٹتے ہیں۔ وہ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور یاد کیجئے، جتنا آپ اس دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کر کے جاؤ گے، ہو سکتا ہے آپ قبر کے اندر پڑے ہوں اور آپ کا یہ بینک بیلنس آپ کے مرنے کے باوجود بھی جاری اور ساری رہے۔ اب ایک سب لوگ پوچھتے ہیں، ابا جان فوت ہو گئی تھی، سال ثواب کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ قرآن خوانیے، یہ کٹلیوں پہ آیت کریمہ کا وظیفہ، یہ مولویوں کو گھر بلا کر سپارے پڑھا کے روحوں کو اصحال ثواب، یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان رسمیں ہیں۔ ارے کچھ کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں کر کے جاؤ۔ مرنے کے بعد بھی نیک اولاد دعائیں کرے، اپنے مال میں سے اپنے ماں باپ کے لیے وہ کنواں کھدوا دے، کو مسجد بنا دے، کو مدرسہ بنا دے، ان رسموں سے ہٹ کر کام کرے، لیکن سب سے پہلے اپنی زندگی میں فکر کرے، میں مر جاؤں گا، کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میں تو قبر میں دفن ہو گیا، لیکن جب تک مسجد آباد رہے گی بنانے والے کو نمازیوں کا ثواب، جب تک درخت کا سایہ رہے گا نیچے بیٹھنے والے کو، لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اپنی اس زندگی میں فکر کر کے جائیں، یہ اہل جنت کی نشانی ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے، ان اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں کر کے آئے۔ جنت کی شان، جنت میں ایک چھڑی رکھنے کی جگہ۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے دل میں بٹھائیے، جنت میں ایک چھڑی رکھنے کی جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی۔ صحیح بخاری میں سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ، ایک چھڑی رکھنے کے برابر جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ افضل۔ اس جنت میں ایک چھڑی رکھنے کی جگہ اتنی قیمتی ہے، اس جنت کی قیمت کیا ہوگی؟ اور سب سے آخری جنتی، سب سے ادنا جنتی کو، سب سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی جتنی دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت ہوتی، بلکہ اس سے 10 گنا بڑھ کر اللہ عطا فرمائے گا۔ جس جنت میں ایک بالش، ایک لاٹھی، ایک چھڑی رکھنے کی جگہ دنیا ساری کی نعمتوں سے بڑی ہے،
وہاں سب سے آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کتنا ہے افسوس اس انسان پر جس نے اتنے بڑے سودے کو دنیا کی 4 دن کی رنگینیوں کے پیچھے لگ کے بھلا دیا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرى رائحة الجنہ وإن ریحها توجد من مسیرة 40 عاما۔ جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا، جو مسلمان ملک کے اندر مسلمان حکومت کی پناہ میں رہے، کافر ہو، اس کو ناحق قتل کر دیا جائے، جس طرح مجرموں نے، تکفیریوں نے، تفجیریوں نے سعودی عرب کے اندر یہ جرم کیے، وہ کافر جو مسلمان حکومت کی پناہ میں کام کرنے کے لیے آئے، ان کو مارا، ان کو قتل کیا، ان کی حفاظت کرنے والے رجال العالم کو قتل کیا، یہ تکفیری ہے، یہ خارجی ہے۔ ان کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحیح بخاری کی روایت میں سنیے، جس نے کسی ایک ذمی کو قتل کیا ناحق، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو تو 40 سال دور سے آئے گی، 40 سال دور مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن ایک ذمی کو ناحق قتل کرنے والا اس خوشبو سے محروم رہے گا۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، غور کیجئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے دنیا بڑی نعمتوں میں ناز و نعم میں گزاری ہوگی، دنیا میں کوئی کمی، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اسے نہیں آیا ہوگا، اللہ اس کو جنت کا، جہنم کا صرف ایک غوطہ دے گا، جہنم کا ایک غوطہ دے کر پوچھے گا تجھے دنیا کی کوئی نعمت یاد ہے، دنیا کی زندگی کا کوئی چین سکون کا لمحہ یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں تو ساری زندگی اسی طرح مصیبتوں میں کاٹ کے آیا۔ اے پیارے بھائی جو نمازوں سے دور ہے، اے میرا وہ بھائی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو قرآن سے دور ہے، جو شراب نشے کے اندر پڑا ہے، جو شرک اور کفر میں ڈوبا ہوا ہے، جو بدعات کا رسیہ بن چکا ہے، جو اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر اللہ کے غضب کو خریدنے کے در پہ ہے، جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی زندگی بھر کی نعمتوں کو بھلا دے گا، بلکہ انسان کہے گا میں تو ساری زندگی ذلیل ہوا تھا۔ اور اگر اس جہنم کے اندر چند سالوں کے لیے ڈال دیا گیا، چند مہینوں کے لیے ڈال دیا گیا، چند دنوں کے لیے ڈال دیا گیا، چند گھنٹوں کے لیے ڈال دیا گیا، تو کیا ہوگا؟ میرا وہ بھائی غور سے سنے جس کے ماتھے کو مسجد کی زمین ترستی ہے کہ یہ یہاں پر آ کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کر لے، جس کی راتیں رنگین ہے، ٹیلی ویژن، ڈش رنگینیں، فلمیں، گانے، بے حیائی اور بے غیرتی کی راتوں میں، جہنم کا ایک غوطہ زندگی بھر کی ناز و نعمتوں کو بھلانے کے لیے کافی رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ مالک ایک آدمی کو بلائے گا جس نے دنیا بڑے دکھوں میں گزاری ہوگی، دنیا بڑی پریشانی اور غموں میں گزاری ہوگی، اسے جنت کا بھی ایک ہی غوطہ دیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا میرے بندے تجھے دنیا کا کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی فکر یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے تیری قسم مجھے زندگی میں کبھی کوئی غم ہوا ہی نہیں تھا۔ سودے دو ہیں، مرضی ہے، جس کو مرضی خرید لو، اس دنیا کو رنگین بناؤ، بے نماز رہو، بے دین رہو، قرآن سے دور رہو، شراب، جوئے، سود کی لعنت میں مبتلا رہو، اسلام سے دور رہ کر شرک اور کفر کی وادی کو آباد رکھو، قبروں پہ سجدے، قبروں کا طواف، غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کی نیاز، پیری اور فقیری، یہ دھندے چلاتے رہو، جہنم کو خرید لو، چاہے اس دنیا کے دکھوں کو برداشت کرو اور جنت کا سودا کر لو۔
इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। रास्ते खुले हैं जन्नत के लिए, जहन्नम के लिए। आप ये देख लो, आपकी गाड़ी कौन से रोड पे दौड़ रही है, आपकी ट्रेन कौन से ट्रैक पे चल रही है, जिसका आखिरी स्टॉप जन्नत है या जहन्नम, इसकी फिक्र आज करने की जरूरत है। सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा यतहस्सरु अहलुल जन्नति अला शैइन इल्ला अला साअतिन मर्रत बिहिम लम यज़कुरुल्लाह फीहा। रवाहु तबरानी। हदीस को थोड़ा गौर से सुनिएगा। जन्नत में कोई हसरत, कोई नदामत, कोई गम, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होगी। एक हसरत जन्नतियों को भी होगी, जो इस हदीस में बयान हुई। जन्नत के अंदर अहले जन्नत को किसी बात पे इतनी हसरत नहीं होगी सिवाय इस बात पे उन्हें दुनिया के वो लम्हात याद आएंगे जिसमें उन्होंने अल्लाह को याद ना किया होगा। उस लम्हों पर वो हसरत करेंगे। अहले जन्नत नेमतों में होंगे, लेकिन जब जन्नती दुनिया के उन लम्हात को याद करेंगे जहां वो अल्लाह को याद नहीं कर सके, ऐसी मजलिस में बैठे, ऐसे दोस्तों के साथ वक्त गुजारा, ऐसी रात गुजारी जिसमें ना कुरान पढ़ा गया, ना रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना अल्लाह की तारीफ की गई, ना मुस्तफा पे दरूद पढ़ा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लम्हा, जो मजलिस, जो वक्त, जो महफिल, जो रात, जो दिन, जो घड़ी अल्लाह के जिक्र से खाली होगी, जन्नती उसको याद करके उस पे हसरत करेंगे, काश उस लम्हे में हम अल्लाह को याद करते, आज जन्नत के अंदर हमारा मकाम और बुलंद होता। ये निदा है मेरी हर उस भाई की, कान की खिड़की खुलनी चाहिए जो मोबाइल पे गेम खेलता है, जो लूडो खेलता है, जो कैरम बोर्ड खेलता है, जो ताश के जरिए दिल बहलाता है। उससे पूछो भाई ये क्यों? मुझे वक्त नहीं गुजरता। मौलवी साहब वक्त भी तो गुजारना है। मोमिन भाई, अल्लाह ने ये वक्त गुजारने के लिए हमें नहीं दिया, ये वक्त तो बनाने के लिए मिला है। मोबाइल पे गेम खेलने से क्या मिलेगा? हम ऑफिस में बैठे हैं, कंप्यूटर पे गेम खेल रहे, कंप्यूटर पे फुटबॉल खेल रहे, कंप्यूटर पे आप कोई और गेम खेल रहे, क्या मिलेगा? अजी वक्त गुजारी बस। जन्नती जन्नत में जाके अपने उन लम्हात में हसरत करेंगे, काश हमने अल्लाह को याद किया होता उन लम्हात में, तो आज हमारा दर्जा और बुलंद होता। गालिबन मैंने पहले भी सुनाया इमाम अहमद बिन हंबल का यह वाकया। इमाम अहमद जेल में कैद कर दिए गए फितना खम के कुरान के मसले पर कि कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह की सिद्ध है, मखलूक नहीं। जब रिहा हुए, शागिर्द जियारत के लिए आए, देखा इमाम साहब ने सफर का बैग तैयार किया हुआ, थैला तैयार किया हुआ, सफर पे निकलने की तैयारी है। शागिर्दों ने कहा इमाम साहब इतना अरसा तवील आपने जेल की सलाखों में गुजारा, आज पहला दिन है रिहाई का, हम आपके इस्तकबाल के लिए, खुशामदीद के लिए, मरहबा कहने के लिए, हदिये मिठाइयाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, आप सफर पे जाने के लिए तैयार खड़े हैं। कहा जुमला सुनना इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहल हदीस का, कहा वो जिंदगी के अय्याम जो मैंने जेल में गुजारे, अगर अल्लाह ने मुझसे उनके बारे में पूछ लिया कि अहमद क्या किया, तो मैं कहूंगा अल्लाह मैं तो जेल में था, सुलाखों के पीछे बंद था, मैं क्या करता। लेकिन आज का दिन मैं आजाद हूं, अगर अल्लाह ने आज के दिन का हिसाब ले लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर आज के दिन का अल्लाह ने हिसाब ले लिया तो क्या जवाब दूंगा? मेरे कितने दिन हैं, आपके कितने दिन हैं, मेरी कितनी रातें हैं, आपकी कितनी रातें हैं जो अल्लाह के जिक्र से खाली गुजरते हैं। कभी ये सोच मेरे दिल में भी आई, अल्लाह ने हिसाब ले लिया तो क्या करूंगा? मोबाइल पे फुटबॉल खेलता, गेम खेलता, वक्त गुजारी के लिए रिसाले पढ़ता था। मुझे जेल में पता लगा कि फला बस्ती में एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मैं उनको मिलने के लिए, उनसे हदीस के इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूं।
سفر شروع ہو گیا، وہاں پہ پہنچے، رات کو عشاء کی نماز اس بستی کی مسجد میں پڑھی، اجنبی، کوئی جانتا نہیں، کسی سے تعارف نہیں۔ متولی سے کہا مجھے مسجد میں سونے دو، اس نے کہا نہیں، ہمارے ہاں قانون نہیں ہے، باہر نکلو، اجنبی کو نہیں سونے کی جگہ ملے گی۔ باہر نکال دیا گیا، باہر شدید بارش ہو رہی، تھیلا اپنے کندھے پہ رکھا، وہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور چل پڑے۔ اللہ کے کسی ولی نے دیکھا باہر کوئی جا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، میں نے کیا مسافر ہے، وگرنہ بستی والا ہوتا تو اپنے گھر میں جا کے چھپ جاتا، بارش سے بچ جاتا۔ باہر آ کر کہا قرآن پڑھنے والے بھائی کون ہے؟ کہا مسافر۔ کہا اندر آ جاؤ۔ اندر بلایا، اس کو نیا لباس دیا، آپ کا لباس گیلا ہو گیا، یہ پہن لیجئے، دسترخوان بچھ گیا، بٹھایا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا بغداد سے آیا ہوں۔ بغداد کا نام سنتے ہی میزبان خوشی سے اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ کہا وہاں پہ ایک بہت بڑا امام وقت کا، محدث، عالم، علم کا سمندر وہ رہتا ہے، اس کو جانتے ہو؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام احمد ابن حنبل ہے۔ کہا احمد ابن حنبل تیری آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہے۔ گلے لگاتے ہیں، محبت میں چومتے ہیں ان کے ماتھے کو، پھر ان سے پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ کیوں آئے؟ کہا میں نے سنا تھا کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حافظ، ایک بہت بڑا امام وقت کا محدث وہ رہتا ہے۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام اسحاق ہے۔ کہا خوش ہو جاؤ، اسحاق تمہارے سامنے بیٹھا۔ وہ دن جو ان کی رہائی کا پہلا دن تھا، کہا میں نے اگر یہ دن بیکار گزار دیا، اللہ کو قیامت کے دن اس دن کا کیا حساب دوں گا؟ میری 35 سالہ زندگی، میں نے بھی کوئی سوچا کہ 35 سالوں کا حساب اللہ نے مانگا تو کیا جواب دوں گا؟ اہل جنت دنیا میں ان لمحات پہ حسرت کریں گے جو بغیر ذکر و اذکار کے گزر گئے۔ جنت کی طرف دوڑیے، اس کی وسعت، اس کی چوڑائی قرآن بیان کرتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، معافی کی طرف دوڑو، اور جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ جنت کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے، وہ جنت اللہ نے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ جنت کے دروازے پہ جب جنتی پہنچیں گے، فرشتے ان کو سلام کہیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے جنتی۔ قرآن حکیم کے اس منظر پہ غور کیجئے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اہل جنت کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو گروہ در گروہ تیری جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی مرد ایسا بد نصیب نہ ہو جو اس گروہ میں شامل نہ ہو سکے۔ تو اپنے فضل سے ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرما۔ گروہ در گروہ چلیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کا خازن فرشتہ اہل جنت سے کہہ کیا رہا ہے، اور جنت میں داخل ہوتے وقت جنتیوں سے سلوک کیا ہو رہا ہے، قرآن کی آواز میں سنیے۔ اہل جنت جنت کے دروازے میں پہنچے گئے، دروازے کھلے ہوئے، فرشتوں کا کلام سنیے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ فرشتے کہیں گے تم پہ سلامتی ہو، طِبْتُمْ، بہت اچھے رہے، فَادْخُلُوهَا خالدین، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخلے کے وقت کیا آواز آئے گی جی؟ سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ تو حدیث نے ہمیں سمجھا دیا جنت پہ جاتے وقت اللہ کی طرف سے سلامتی کے پیغام فرشتے پہنچائیں گے۔ جس جنت میں اہل ایمان نے جانا ہے، وہاں کبھی آپ نے سنا کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں کہ فرشتے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوں، لائن لگی ہوئی جنتیوں کی دیوار اندر، لائن نہ توڑی ورنہ بڑا مارا گا؟ سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟
کیا ثابت ہوا؟ جنت میں داخلے کے وقت پٹائی جہنمیوں کی ہوگی، جنتیوں کی پٹائی جہنمیوں کی ہوگی، جنتیوں کی۔ پاکستان والوں، پاک پتن کے اندر بھی بہشتی بوا کھلتا ہے یا نہیں؟ بہشتی دروازہ کھلتا ہے پاک پتن میں، بابا جی کی قبر پہ کھلتا ہے؟ دیکھا کبھی آپ نے پولیس کے ڈنڈے وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، لوہے کے پائپوں کے درمیان لمبی لائن ہے، اور بہشتی دروازے کے جناب جنت کے دروازے کے اوپر پولیس والے ڈانگا لے کے کھڑے ہیں۔ کوئی لائن توڑ کے تو دکھایا، خود ہی میں مار رہے ہیں، سیدھو وڑ لینچ پچھلیا نہیں آنا، جلدی کر۔ یہ جہنم کے دروازے ہیں، یہ جنت کے دروازے۔ جہنم کے دروازے میں داخلے کے وقت دروازہ ہوگا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اس کو پکڑو، اس کو چکرو، 70 گز لمبی زنجیروں میں چکرو، الٹے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ جہنم میں جاتے ہوئے سزا بھی ہے، عذاب بھی ہے، پٹائی بھی ہے۔ جنت میں جاتے ہوئے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تم پہ سلامتی ہو، بڑے اچھے کام کر کے آئے، مبارک ہو تمہارا آنا، آؤ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ جہاں پٹائی ہوتی ہے وہاں جنت نہیں، جہاں جنت ہوتی ہے وہاں پٹائی نہیں۔ دروازوں پہ بنے ہوئے یہ بہشتی دروازے جہنم کے دروازے ہیں، جو شرک کرنے کی بنا پہ اس میں سے گزرنے والے جہنم میں جائیں گے، جنت کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ کے لیے توحید کو سمجھاؤ، قبر پرستی سے دامن بچاؤ، کیونکہ جنت میں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے بندہ مومن مواحد ہو، مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بنے ہوئے یہ جھوٹے جنتی بہشتی دروازے کون کھلواتا ہے؟ ایس ایچ او، کمشنر، وزیر، امیر، وزیر اعظم۔ جس جنت کی طرف ہم بلاتے ہیں، آؤ ذرا ہم سے سنو، اس کا دروازہ کون کھلوائے گا؟ صحیح مسلم میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتحوا فیقول الخازن من انت فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول بک امرت لا افتح لاحد قبلک۔ پیارے حبیب محمد کریم فداء ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، جنت کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا خازن فرشتہ پوچھے گا من انت، کون ہے آپ؟ میں جواب میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں۔ فرشتہ جواب میں کہے گا بک امرت، مجھے تیرے بارے میں آرڈر کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازہ جب بھی کھلوانا ہے محمد نے کھلوانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کے جذبات کو زبان پہ زبان دی جائے تو فرشتہ جذبات میں کہے گا کیا؟ مجھے حکم ملا ہے دنیا پوری آ جائے جنت کھلوانے کے لیے، جنت نہ کھولنا، محمد آ جائے دیر نہ لگانا۔ تمہیں مبارک ہو پاک پتن پہ کھلنے والے یہ بہشتی دروازے، جس کو کھلوانے والا کوئی پولیس آفیسر، کوئی حکومت کا نمائندہ، ہمیں مبارک ہو وہ جنت جس کو کھلوانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سودا مرضی کا
پسند اپنی اپنی، تم وہاں گر گئے، ہمیں رب نے وہ عطا فرما دی۔ ہم بلاتے ہیں جنت کی طرف، جو جنت قبروں پہ سجدے کرنے سے نہیں ملتی، جو جنت قبروں کے طواف سے نہیں ملتی، جو جنت شرکیہ تعویذ لٹکانے سے نہیں ملتی، جو جنت غیر اللہ کی پکار سے نہیں ملتی، جو جنت غیر اللہ کی نظر سے نہیں ملتی، وہ جنت ملتی ہے اس بات پہ کہ لوگوں پوچھنا ہے عرش والے کو، پوچھنا ہے مدینے والے کو۔ عرش والے کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی، مدینے والے کے علاوہ کسی سے پوجا کا طریقہ پوچھنا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب جنت کھلوائیں گے۔ اہل ایمان تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے محمد کریم کے پیچھے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جو کسی حساب و کتاب کے بغیر داخل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، ان کو جنت میں داخل کرو جن کو نہ حساب لیا جائے گا نہ کتاب۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کو بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل کریں۔ وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ وہ چاہیں گے تو اور دروازوں سے بھی جائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان، جنت کے دروازے کی چوکھٹ، ایک چوکھٹ سے دوسرے چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے، جتنا مکہ اور حجر بحرین کے ایک شہر یا مکہ اور بصرہ شام کے ایک شہر کے درمیان یہ 1250 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، اتنا فاصلہ جنت کی دو چوکھٹوں کے درمیان ہوگا۔ اور جب یہ 70,000 داخل ہوں گے، یا پیارے حبیب کی دعا کے بعد 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 داخل ہوں گے، تو حدیث میں آتا ہے یہ جنت میں آگے پیچھے نہیں جائیں گے، آگے پیچھے نہیں، ایک آگے دوسرا پیچھے پھر تیسرا پیچھے پھر چوتھا، یہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ سب اکٹھے جنت میں قدم رکھیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والے کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او یسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنة الثمانیة یدخل من ایہا شاء۔ جب انسان اچھا وضو کرے، بہترین وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی غوث اعظم، نہ کوئی بری کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کے لیے سجدے، رکوع، طواف، نظر، نیاز، خوف، امید، محبت ہو، وہ خالص ایک الہ برحق اللہ ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، اللہ کے نور میں سے جدا نہیں ہوئے، ہک ہے جڑا ہک کو ڈور جاننے کافر تے مشرک ہے، یہ عقیدہ بیان کرنے والا رب محمد کی قسم کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ مومن کا عقیدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم عبدہ ورسولہ، محمد رب کے بندے بھی ہیں، رب کے رسول بھی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وضو کے بعد جو انسان یہ کلمہ توحید، کلمہ شہادت کا اعلان کرے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولتا ہے، جس سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 فرض نمازیں ادا کرے، رمضان کے فرض روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے،
بیویوں کو کرنے والا کام سنائیے حدیث رسول کی روشنی میں. صحیح حدیث ہے. ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں عورت کی ذمہ کیا ہے؟ فرض نمازیں پڑھے، فرض روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، خامد کی اطاعت کرے. اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے کہے گا جہاں سے جی چاہتا ہے جنت میں چلی جا. کتنے کام بیان ہوئے عورت کے؟ فرض نمازیں، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خامد کی اطاعت. طاہر القادری صاحب کے لانگ مارچ میں اسلام آباد جانے کا عورتوں کا ذکر ہوا، جنس پینٹیں پہن کے. ہائے ہائے لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے دین اسلام کی ناک کو موم کی ناک سمجھی ہے، جیسے چاہے موڑ لے. قادری صاحب حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بریلوی مسلک سے، اور بریلویت میں عورت کا مسجد میں جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جانا جائز نہیں ہے. اہل حدیث مساجد میں آپ دیکھو گے کہ جمعے کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، لیکن بریلویت اور دیوبندیت کی مساجد عورتوں کے وجود سے خالی ہے جمعے کے دن. وہ اسے جائز نہیں سمجھتے، ان کی فقہ میں جائز نہیں ہے. قربان جاؤں حضرت آپ کی سیاست پہ. جمعہ پڑھنے کے لیے عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، لانگ مارچ میں جینس کی پینٹیں پہن کے چھتریاں لے کر آپ کے ساتھ اسلام آباد کے گراؤنڈ میں تشریف رکھ سکتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اسلام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق اسلام کے نام پہ کوئی کرے تو ہمارے دل کو دکھ ہوتا ہے. تم کھل کے کفر کے ایجنٹ ہو تو کفر کے نام پہ اپنے کفر کو پھیلاؤ. ہم تمہارے سامنے دیوار باندھنے کے لیے زندہ ہے. ارے تم جب اسلام کے نام پہ عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، اللہ تمہارے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. مسجدوں میں آنے کے لیے کہتے ہو ہمارے امام صاحب کا فتویٰ نہیں ہے کہ عورت مسجد میں آئے. لانگ مارچ میں جانے کے لیے بے پرد ہو کر غیر محرموں کی موجودگی میں پولیس کی چترول کھانے کے لیے امام صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ وہاں لے جائے، وہاں جانے میں گناہ کوئی نہیں ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ابن ماجہ میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے 3 نابالغ بچے بلوغت سے پہلے بچپن میں ہی فوت ہو جائیں اور وہ اس مصیبت پہ صبر کرے، واویلا نہ کرے، آہو بکا نہ کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے. کسی کے 3 بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا، وہ بچے جنت کے دروازوں پر ملیں گے اور جس دروازے سے چاہیں گے اس کو جنت میں لے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں رکھنا. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوسی بنا دے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پڑوسی بنا دے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کا پڑوسی بنا دے. اے اللہ تو تمام طاقتیں رکھتا ہے. اللہ اہل ایمان کی مدد فرما، اہل توحید کی مدد فرما. اللہ شام کے اندر اہل سنتوں کا خون بہایا جا رہا ہے. اللہ اپنے مواحد بندوں کی مدد فرما. اللہ رافضہ پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا. اللہ ان کو ہلاک کر جیسے تو نے فرعون کو ہلاک کیا. اللہ ان کو ہلاک کر جیسے تو نے قوم لوط کو ہلاک کیا. اللہ ان کو ہلاک کر جیسے تو نے نوح علیہ السلام کے دور کے کفار کو غرق کیا. اللہ ہم کمزور ہیں، تو بڑی قوت والا ہے. اللہ اہل سنت کی مدد کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا. اللہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچا ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کر کے. اے اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھ، ہمیں دین پہ موت دے. اللہ ان کی مدد کر جو دین مصطفیٰ کی مدد کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ ان کو ہلاک کر، برباد کر، تباہ کر جو دین مصطفیٰ کو برباد کرنے کے در پہ ہیں اور ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.